سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل محمد رضا عزیزی کو اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ All praises are due to Allah, who is the most affectionate, the most merciful. And Allah says in the Holy Quran about Him, who is the supreme corner of the judgment day. That's why we say in the court of Allah, O Allah, guide us to the straight path, the path of those whom you blessed, not of those who are wreath under and are astray. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqeen والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق واہ واہ، سبحان اللہ۔ خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین مجلس، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، مختصر سی گفتگو مجھے آپ سے کرنی ہے۔ اگر محبتوں کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ دو چار باتیں میں آپ کے ذہنوں کے قریب کر دوں گا، اگر آپ محبتوں سے سنیں گے تو باقی اللہ کی توفیق ہمارے شامل حال رہے تو انشاءاللہ ہر کلمہ ہمارے لیے راہ ہدایت کا سبب بن سکتا ہے۔ بے شک۔ اللہ پاک مجھے حق کہنے کی قوت عطا فرمائے اور آپ کو حق سننے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ میں نے سنا ہے کہ یہ محفل پاک محفل نور کے نام سے رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہی نام بتایا گیا کہ اس کا نام محفل نور ہے۔ نام بڑا پیارا ہے، اسی پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے اور قرآن مجید کی آیت پاک کے تحت کچھ تھوڑی سی گفتگو اس پر کر لی جائے تو انشاءاللہ کچھ روحانیت میں مزہ آئے گا۔ محفل نور، نور کی محفل، اور اس نور کے تعلق سے فرمایا گیا کہ ما هو النور، حضرت علی نے فرمایا، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی بتاتا ہے کہ العلم نور، علم نور ہے، جی، علم نور ہے۔ کیسا نور؟ آدمی اگر اس علم کو حاصل کر لے تو نورانیت اسے حاصل ہو جائے گی، سبحان اللہ، سبحان۔ ظاہر اس کا منور اور دل کے دریچے بھی اس کے منور ہو جائیں گے۔ علم وہ نور ہے۔ اللہ نے اپنے مقدس کلام کی پہلی آیت پاک نازل کی، ارشاد فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اے کلام الہی کے سننے والے، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ انسان کو خون کی پھٹک سے پیدا کیا۔ جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت پاک ہمارے مقدس کلام کی، جسے قرآن مجید کہا گیا،
جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ کائنات کے اندر اگر کوئی سب سے افضل کلام ہے تو وہ قرآن مجید کی شکل میں کلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لوگوں پر سب سے بڑے احسان کیا ہیں؟ نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جس قوم کو اللہ نے اپنا محبوب عطا کیا اور جس قوم کو اپنا کلام عطا کیا، اللہ نے اس قوم پر سب سے بڑا احسان کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ دولت کہ اپنا محبوب بھی ہمیں عطا کیا اور اپنا کلام بھی ہمیں عطا کیا، الحمدللہ، یہ دونوں نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی۔ العلم نور، علم نور ہے، بے شک نور ہے۔ کیسا نور ہے؟ انسان علم حاصل کرتا ہے، اپنی زندگی کے ہر حصے کو علم کی روشنی میں گزارتا ہے، شب و روز کو گزارتا ہوا اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ زندگی پوری ہوتی ہے، اس زندگی کے ہر لمحے کو گزارتا ہے، علم ہوتا ہے انسان کے پاس، اپنے والدین کے حقوق کی رعایت کرتا ہے۔ کائنات میں جس چیز کے اللہ نے جو حقوق رکھے ہیں، اگر علم کا نور انسان کے پاس ہوتا ہے تو اس نور کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کو چلاتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، اور اللہ پاک کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے جب اس زندگی کو ختم کرنے کے بعد وہ آخرت کی زندگی کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتا ہے، اس دنیا فانی سے اپنے جسم کو چھوڑ کر کے اس کی روح جب اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف بڑھتی ہے تو اللہ کے مقدس فرشتے اس بندے مومن کی روح کا استقبال کرتے ہیں، اور استقبال اس انداز میں کرتے ہیں کہ اس انسان اور اس بندے مومن کی روح سے کہا جاتا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے بندے مومن کی جان کہ جس نے پوری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارا، تو آجا اپنے رب کی بارگاہ کی طرف اس حال میں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ میں علم کے نور کی بات کر رہا ہوں۔ اگر علم کا نور آپ کے دلوں کے اندر ہے، اپنے دلوں کو آپ نے اس نور کے علم کی روشنی سے اگر منور کر لیا ہے اور اس نور کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ اپنا سفر تیار کرتے ہیں اور آخرت کی طرف اپنا قدم بڑھاتے ہیں، تو اللہ کے مقدس فرشتے آپ کی روح کا استقبال کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی جانب سے ندا ہوتی ہے کہ اے بندے مومن کی روح کہ جس نے ساری زندگی کو اللہ کے دیے ہوئے احکام کی روشنی میں اور علم کی روشنی میں گزارا ہے، تو اس حال میں پلٹ جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تجھ سے تیرا رب راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ اللہ کی بارگاہ کی طرف بندے مومن کی روح جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندے مومن کی روح پہنچ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے اس کی بارگاہ میں لے جانے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ سے پھر ندا ہوتی ہے کہ اے میرے بندے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچ جاتی ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے مومن کی خاص روح سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے مومن جس نے اپنی زندگی کو احکام شرعیہ کے مطابق گزارا، تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور اپنے خاص بندوں میں اپنے بندے مومن کی روح کو داخل فرمانے کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے مومن کی روح تو پہلے میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور اس کے بعد میری نعمتوں بھری جنت میں داخل۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ بہت ہو العلم نور، علم روشنی ہے میرے پیارو، علم روشنی ہے،
اور علم کی روشنی اگر اپنے پاس ہے تو یقین جاننا دنیا کے کسی موڑ پر ہم کسی اندھیرے میں نہیں بھٹکیں گے. اور اگر علم کی روشنی اپنے پاس ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہوئی تو آپ یقین جاننا کہ ہم اس دنیا سے مٹ جائیں گے، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، اس روئے زمین پر ہمارا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا جی اگر علم نہیں ہوا تو. اللہ نے اپنے مقدس کلام کی پہلی آیت، پہلی سورت اور اس کا پہلا کلمہ یہ ارشاد فرمایا، اقرأ. واہ 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 سبحان کتنا اللہ. پیارا جملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کی ابتدا اس کلمہ اقرا سے فرمانے کے بعد پوری انسانیت کو یہ تعلیم دے دی، یہ درس حیات دے دیا کہ اے انسان، اگر تو اپنی زندگی کی کامیابی چاہے تو اس بات کے اندر پوشیدہ کر دی گئی ہے کہ تو اپنی زندگی کے اندر تعلیم حاصل کرنا. اگر تعلیم تیرے دامن سے وابستہ ہو جائے گی تو دنیا کی ہر کامیابی تیرے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی. زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے ہمیں پیدا کیا. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کے بارے میں فرمایا، میرے پیارو، اللہ نے ارشاد فرمایا، نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، قرآن مجید ایک ایسی رسی ہے، اگر آپ میری بات کو محبتوں سے سنیں تو میں سناؤں، ورنہ میں ہٹ جاؤں. جی اگر سبحان محبتوں اللہ سے سنیں تو سبحان اللہ. کلمہ شریف پڑھیں سبھی حضرات، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، قرآن مجید ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک حصہ اللہ کی ہاتھ دست قدرت میں ہے اور دوسرا حصہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جو اس کی تلاوت کرتے ہیں. اگر تم چاہو کہ اللہ سے باتیں کرو تو قرآن مجید پڑھنے بیٹھ جاؤ، ایسا محسوس ہوگا جیسے اللہ تم سے کلام کر رہا. سبحان اللہ. اگر یہ چاہو کہ تم رب سے باتیں کرو، اپنی باتیں تم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، تو پھر نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ. جو نیک آرزویں تم اپنے دل میں لے کر کھڑے ہوگے، اللہ پاک نماز پوری ہونے سے پہلے انہیں مکمل فرما دیتا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سہل بن عبداللہ یہ ایک بزرگ گزرے ہیں. ان کا معاملہ کیا تھا، انہوں نے اپنی بستی کو چھوڑا اور بستی چھوڑنے کے بعد بستی سے باہر چلے گئے، جنگلوں میں رہتے تھے. بہت دن ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ اے سہل بن عبداللہ، بستی میں آ جاؤ، تم جیسے بہت سارے لوگ ہیں، ہم تمہیں ان سے ملا دیں گے، ان کے درمیان رہا کرنا، کیوں اکیلے اکیلے رہتے ہو. حضرت سہل بن عبداللہ کا جو جواب ہے وہ دلوں پہ لکھنے کے لائق ہے. لوگوں، جب حضرت سہل بن عبداللہ سے لوگوں نے کہا تو حضرت سہل بن عبداللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں جنگل کے اندر اکیلا رہتا ہوں؟ نہیں، تم اپنی خام خیالی کو اپنے پرہیز رکھو، مجھے ان باتوں کو مت سناؤ. میں جب کبھی اکیلا پن محسوس کرتا ہوں تو جنگل کے اندر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب یعنی قرآن مجید کو لے کر بیٹھ جاتا ہوں. جب مجھے کبھی اکیلا پن محسوس ہوتا ہے تو کلام الہی کی تلاوت کرتا ہوں اور محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے باتیں کر رہا ہے. اور جب کبھی اکیلے پن اور زیادہ محسوس ہوتا ہے تو کلام الہی کے ذریعے میں نمازوں کی نیت کر لیتا ہوں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی باتیں اپنے رب کو سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت بستی قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. زندہ باد. علم کیا چیز ہے؟ علم کیا چیز ہے؟ اصل میں ہم جانتے ہی نہیں. ہمارے ہر بستی کے اندر گورنمنٹ کی جانب سے اسکول بنے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں گورنمنٹ اسکول کہا جاتا، سرکاری اسکول کہا جاتا. آج ان کی کیا حالت ہے یہ تو ناگفتہ بھی ہے، اس کو بتایا بھی نہیں جا سکتا. آج ہماری جیبوں سے نکلا ہوا پیسہ
اور ہمارے بچوں کے نام پر جو گورنمنٹ وصول کرتی ہے ہم سے وہی لوٹا کر کے ریسائیکل کیا جاتا ہے. اسی پیسے کے ذریعے روڈ بنائے جاتے ہیں, اسی پیسے کے ذریعے یہ اسکول بنائے جاتے ہیں, اسی پیسے کے ذریعے جتنی بھی گورنمنٹ کی جانب سے آنے والی سروسز ہیں ان تمام کو بندوں کے لیے لاحق کیا جاتا ہے. لیکن مسلمان کس طرح سے استعمال کرتے ہیں یہ آج ہم اپنی بستیوں کے اندر گورنمنٹ اسکول بنے ہوئے دیکھ لیں. لیکن میرے پیاروں, اگر ان اسکولوں کی یہی حالت رہی اور ہم نے ان اسکولوں پر توجہ نہیں دی اور ان میں پڑھانے والے ٹیچروں سے ہم نے تعلیم کا مقابلہ نہیں کیا اور اپنی تعلیم کا مطالبہ نہ کیا, تو یاد رکھنا ایک دن ہم اس روئے زمین سے مٹ جائیں گے, ہمارے بچے بھی ختم ہو جائیں گے, اس روئے زمین پر نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام تمہارے مرنے کے بعد بھی اس روئے زمین پر لیا جاتا رہے تو تم تعلیم حاصل کرو, اپنے بچوں کو اتنا قابل بنا دو اور اپنے بچوں کے ہاتھ میں نوک قلم کی طاقت اس قوت کے ساتھ عطا فرما دو کہ اگر گورنمنٹ کی جانب سے ہماری مسجدوں کے مینار گرانے کے لیے اگر قائد ہو جائے, ادھر سے آرڈر ہو جائے کہ فلاں مسجد کا مینار گرا دیا جائے, تو ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کڑا ہوا قلم اس کی طاقت رکھتا ہو کہ ان کے نوک قلم کی طاقت ہماری مسجدوں کے گرتے ہوئے مینار کو روک لے اور اسی کے اندر ہماری زندگی کی بقا ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کے نوک قلم کی طاقت اس قوت کے ساتھ عطا فرما دی تو یقین جاننا کہ ہماری نسلیں بھی اس زمین پر قائم رہیں گی اور ہمارے نام لینے والے بھی باقی رہیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. بہت خوب. ورنہ دور وہ آئے گا کہ گورنمنٹ ہماری کمزوریوں کو اور ہماری کمزور پالیسیوں کو, ہمارے جو ویک پوائنٹس ہیں انہیں پکڑنے کے بعد ہمارے ہر اس موضوع پر بحث کرے گی اور ہمارے ہر اس دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھے گی کہ جسے پکڑتے ہی ہم تڑپ جاتے ہیں. آج دیکھا آپ نے کچھ ہی دنوں پہلے کہ مسجدوں پر مائک سسٹم کو اتارنے کی بات کہی گئی, کہیں پر میناروں کو گرانے کی بات کہی گئی, کہیں مسجدوں کو گرانے کی بات کہی گئی. میرے پیاروں میں بتاؤ, آپ مجھے جواب دیجئے, اگر ہم اپنے بچوں کو اس قابل کر دیں کہ ہمارا بچہ CBSE بورڈ سے پڑھنے کے بعد, مدرسوں کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد, عشق رسول کا نور اپنے دلوں میں بسانے کے بعد, خوف الہی لینے کے بعد, جب کسی بھی یونیورسٹی کالج یا کسی بھی بڑے سے بڑے اسکول کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے بعد, جب وہ کسی بھی ضلع کی بڑے سے بڑی کرسی پر بیٹھے گا اور نوک قلم کی طاقت اس کی یہ ہوگی کہ پورا محکمہ پولیس اس کے اشاروں پر چلتا ہوا ہوگا اور ہمارے بیٹے یا ہماری نسل کے نوجوان بڑی سے بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو مجھے یقین کے ساتھ بتاؤ, جب ہمارے بچوں کے نوک قلم کی طاقت یہ قوت رکھتی ہوگی کہ ان کے نوک قلم کی طاقت کا ایک اشارے پر پورے ضلع کی پولیس اس کی حرکت میں آ جاتی ہے, تو جس وقت ہماری مسجدوں کے میناروں کو گرانے کا آرڈر ہوگا, ہمارے بچوں کے نوک قلم کی طاقت ایسی قوت رکھے گی کہ الحمدللہ گرتے ہوئے میناروں کو روک لے گی اور ڈھاٹی ہوئے مسجدوں کو بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. بہت خوب. اگر ہم کامیابی چاہیں, if you want to get a big success in your life, do you want to get big success in your life? کیا آپ اپنی کامیابی میں, اپنی زندگی میں بڑی کامیابی چاہتے ہیں؟ جی. Okay, do you want to listen me? Are you understanding? So please listen me carefully. If you want to get a big success in your life, that's time you will have to do this work. Please listen me carefully. You are understanding in this time, please me. If you want to get a big success in your life, so you will have to do this work, that you will have to get higher education in your life. Without education, you can't get the big success in your life. It is reality. It is reality. It is reality. اگر آپ اپنی زندگی کے اندر بڑی کامیابی کو چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو کسی بڑے منصب پر دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ اپنے بچوں کو ان کے دامنوں کو تعلیم سے آراستہ کر دو. اگر تم نے اپنے بچوں کے دامنوں کو تعلیم علم سے اور زیور تعلیم سے آراستہ کر دیا, قسم خدا وحدہ لا شریک کی, دنیا کی سب سے بڑی کامیابیاں آپ کے بچوں کے قدموں میں مچلتی ہوئی نظر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. Without education, we can't get the big success in our life. بغیر تعلیم کے ہم اپنی زندگی میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. یاد رکھیں آپ یہ. آپ
पैसे के बूते पर, अपनी जमींदारी के बूते पर अपने बच्चे को कार दिला सकते हैं, बड़ी बिल्डिंग दे सकते हैं, या बहुत कुछ इस दुनिया का सामान दे सकते हैं, लेकिन आप यकीन जानना कि अगर आपने अपने बच्चों के दामनों को जेवर तालीम से खाली रखा तो यकीन के साथ कहता हूं कि आपने अपने बच्चों को इस दुनिया के अंदर यतीम बना करके छोड़ा है, जिनके पास कुछ नहीं है। अगर आप अपने मरने के बाद भी अपने बच्चों को इस कंडीशन के साथ छोड़ना चाहते हैं कि गोया कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूं लेकिन मेरा फैज और मेरे कारनामे मेरे बच्चों के साथ हैं, तो आप अपने बच्चों को तालीम से रास्ता कर दीजिए। आप इस जिंदगी से चले जाएंगे लेकिन आपके नाम लेने वाले इस जिंदगी में महबूद हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विदाउट एजुकेशन यू कांट गेट द बिग सक्सेस। और ए मेरे नौजवानों, तुम इन मोबाइलों के इतने दिलदाला क्यों हो रहे हो? अरे ये सब कुछ तुम्हारा है। पहले तुम अपने आप को इस लायक बना लो कि ये क्या, इसकी कुछ भी हैसियत नहीं, ये तुम्ही ने बनाया है, तुम जैसों नहीं बनाया है। तुम इतने काबिल बनो कि इससे बेहतर कुछ ना कुछ दुनिया को पेश करके दिखाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ। और जब ये सब कुछ भी उसी वक्त होगा जबकि हमारे पास तालीम होगी। और तालीम के बगैर इंसान अपने आप को भी नहीं पहचान सकता, अपने रब को भी नहीं पहचान सकता। एक जुमला है, मन आरफ नफ्सहु फक़द आरफ रब्बहु वमन लम यारिफ नफ्सा लम यारिफ रब्बा। जो आदमी अपने आप को पहचानता है, जो आदमी अपने आप को पहचानता है वो अपने रब को पहचानता है। जो अपने आप को नहीं पहचान सकता वो अपने रब को नहीं पहचान सकता। आपके जहन के करीब करूं, ये हाथ है, एक पोरा है, ये इस निशान से नीचे को यहां से मुड़ जाता है ये। फिर दूसरा मिसाल है, दूसरा पोरा मुड़ जाता है, अल्लाह की कुदरत। फिर तीसरी हमारी उंगली अपने जोड़ों से कट मुड़ जाती हैं। उसके बाद गट्टा दिया है, इसको गट्टा बोलते हैं, मुड़ जाता है। उसके बाद कोहनी रखी है, ये अपनी जगह से मुड़ जाती है। फिर कंधा दिया है, ये अपनी जगह से चलता है, मुड़ता है, किधर को भी हो जाता है। उसके बाद कंधों से लेकर के हमारे आधे बाजू तक, हमारे आधे जिस्म तक ये पीठ का और पेट का जो हिस्सा है, अल्लाह ने इसे ऐसी सनात के साथ बनाया कि ये इसमें मुड़ने की कुव्वत है, स्प्रिंग है, ये मुड़ जाता है, झुक जाते हैं, रुकू में जाते हैं, सजदे में चले जाते हैं। अगर हमारे ये हाथ सीधे होते बिल्कुल, इसमें नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लाह मौलाना अमानुल्लाह साहिब तुगला, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत रश्मी करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सभी हजरात खामोश हो जाएं। मैं बहुत ही जल्द अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। बस एक बात और कहूँगा इंशाअल्लाह, उसके बाद मैं बहुत जल्द आपसे रुखसत हो जाऊँगा और हमारी खुसूसी जो तकरीर अपने जलसे की होनी है इंशाअल्लाह उसे हम सुनेंगे। सभी हजरात कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं मिसाल दे रहा था आपके जहन को करीब करने के लिए कि अल्लाह ने हमें कैसी तख्लीक के साथ पैदा फरमाया, कि हमारे हाथ में कितने मोड़ दिए हैं। ये गट्टा है वो मुड़ जाता है, और उसके बाद कोहनियां हैं वो मुड़ जाती हैं, कंधे हैं वो मुड़ जाते हैं, फिर हमारी ये टांगे हैं, ये टखने हैं, घुटने हैं, ये अपनी जगह से मुड़ जाते हैं। आप मुझे हकीकत के साथ बताइए, अगर हमारा जिस्म बिल्कुल सीधा होता, एक दरख्त की तरह होता, जिस तरह से दरख्त खड़ा हुआ होता है, तो आप मुझे सच बताइए, अगर इस दरख्त की तरह हमारे जिस्म को बना लिया जाता तो क्या हम कोई चीज पकड़ सकते थे?
نہیں پکڑ سکتے، نہ ہم کچھ کھانے کے لیے لے سکتے تھے، نہ ہم پینے کے لیے کچھ پکڑ سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا پیدا کیا کہ اس کے ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت عطا فرما دی، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت عطا فرما دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں کہ اللہ پاک نے یہ پورا جسم ایسی ترکیب کے ساتھ مرکب کیا ہے کہ اگر اس کی ترکیب کے مرکب ہونے پر ہم اگر تھوڑا سا بھی غور و فکر کر لیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدے نظر آئیں گے، اور عظیم شاہکار پر جب ہم غور و فکر کریں گے تو اس بات کے نتیجے پر پہنچیں گے کہ جس رب تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے بندوں کی ذات کو ایسا اعلیٰ اور ایسے بلند مرتبے کے ساتھ بنایا ہے، تو جس بندے کو پیدا کیا گیا اس کی ذات کی بلندی کا یہ عالم ہے، تو جس رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو پیدا فرمایا ہے اس کی ذات کتنی بلند و بالا ہوگی۔ اللہ پاک نے اپنے اس بندے کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اے انسان غور کے ساتھ سن، کائنات کے اندر اللہ پاک نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ احسن صورت میں اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بہت محفل نور ہے یہ، میں نے کہا العلم نور، علم نور ہے۔ اور اے میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم بھی اپنے دامنوں کو آراستہ کرو، جہاں تک ممکن ہو سکے قرآن مجید کی تعلیم سے اور اس کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرو۔ یقین جاننا جس وقت تم میں کی کوئی ایک فرد، کوئی ایک ہماری بہن یا ہماری کوئی بیٹی یا ہماری کوئی ماں، ایک بیٹی اپنے دل کو نور سے منور کرتی ہے تو اس کی نسل سے نکلنے والے بچے سارے کے سارے نورانی ہو جاتے ہیں۔ آپ سرکار غوث اعظم کی تاریخ پڑھیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا ایک مختصر سی جھلک میں آپ کی نظروں کے سامنے کروں کہ جس وقت ہماری اسلامی ماں بہنیں تعلیم اسلام کے زیور سے اپنے دامنوں کو آراستہ کرتی ہیں اور اپنے دلوں کو منور کرتی ہیں تو اللہ پاک ان کی کوکھ سے کیسے کیسے بچوں کو جنم دیتا ہے۔ حضرت پیران پیر سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کیا کرتی تھی۔ اسی کثرت تلاوت پاک کی برکتوں کا عالم یہ ہوا کہ جس وقت سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور بچپن کے زمانے میں آپ اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں، آپ کے استاد فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کے استاد نے آپ کو فقط بسم اللہ پڑھائی تھی، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ جب آپ سیدی سرکار عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے استاد محترم نے فقط بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا تھا، لیکن آپ فقط بسم اللہ پڑھنے کے بعد رک نہیں جاتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے ایک پارہ پڑھا، دوسرا پارہ پڑھا، 10 پارے پڑھتے گئے، 15 پاروں تک تلاوت فرمائی۔ 15 پاروں کے بعد ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے 17 پاروں کی تلاوت فرمائی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی وجہ تھی؟ یہ وجہ صرف یہ تھی کہ اس زمانے کے لوگوں نے اپنی بچیوں کو تعلیم کو، ان کی تعلیم کو اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے زیور تعلیم سے ان کے دلوں کو منور کر دیا تھا۔ جب ان کے دلوں کو، ان لوگوں نے دلوں کو تعلیم کے نور سے منور کیا تو اللہ پاک نے تعلیم کے نور کا فیضان ان کے بچوں میں اور ان کی نسلوں میں ایسا پیدا کیا کہ اللہ پاک نے ان ماؤں کے بیٹوں سے اور ان ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کو وقت کا امام بھی بنا دیا تھا اور وقت کا ولی کامل بنا دیا۔ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ بہت العلم نور۔ میرے پیارو، میں نے فقط یہ بات کہی، اگر آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بڑی کامیابی چاہتے ہیں تو آپ اپنے دلوں کو اور آپ اپنے ہاتھوں کو تعلیم کی روشنی سے منور کیجئے، زندگی کے ہر موڑ پر آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی حضرات کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول